ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. حضرات، یہ سامنے جو مجمع نظر آ رہا ہے یہ دل کو خوش کرنے والا مجمع ہے. اس تعداد میں اہل ایمان جمع ہوئے ہیں اور اپنے ایمان کے جذبے کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں. کسی تفریح کے لیے نہیں، کھیل تماشے کے لیے نہیں، کسی مالی منفعت یا دنیاوی وجاہت کے مقصد سے جمع نہیں ہوئے ہیں. جیسا کہ دنیا میں دستور ہے کہ کہیں اگر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو یا تو دنیاوی منفعت پیش نظر ہوتی ہے یا وجاہت مطلوب ہوتی ہے یا اور کوئی دوسرا اپنی پسندیدہ مقصد ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ مجمع جو اکٹھا ہے ان کا ایمان یہاں کھینچ کے لایا ہے. ایمان ایک ایسی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں پیدا کیا ہے. نیک بندے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور نیک بندے اس طاقت کے حامل ہوتے ہیں اور یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے. ایمان ایسی طاقت ہے کہ جن کو اس کا تجربہ نہیں ہے وہ اس کو بالکل نہیں جانتے اور وہ بہت محروم رہتے ہیں. اندر سے ان کی کیفیت محرومی کی ہوتی ہے، بے چارگی کی ہوتی ہے اور ایک ناکامی کے احساس کی ہوتی ہے. احساس کمتری ہوتا ہے ان میں. لیکن ایمان کی طاقت اگر ان میں ہوتی ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کی خود اپنی کمائی سے نہیں ہوتی بلکہ جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی رہبری نہیں کر سکتا، صحیح راستے پہ نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو. اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کسی کو ایمان عطا فرمانا تو اس کو ایمان ملتا ہے. اور جب ایمان ملتا ہے تو اس کے ساتھ دل کا سکون اور دل کی طمانینت حاصل ہوتی ہے اور ایسی قوت اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جو انسان کو انسان سے بلند شخصیت بنا دیتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں. ان صلاحیتوں کو ابھارا جائے اور ان سے کام لیا جائے تو بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں، بہت ترقی ہوتی ہے اور کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں. لیکن جو چیز ایمان سے حاصل ہوتی ہے وہ دنیاوی جدوجہد سے نہیں حاصل ہوتی. ایمان جن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کی طاقت کو سمجھتے ہیں اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے سلسلے میں جو کارنامے انجام دیے گئے ہیں وہ اسی ایمانی طاقت سے انجام دیے گئے ہیں. اور یہ ایمانی طاقت جب کمزور ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور یا ایمان کے ساتھ ان کی نسبت کی جاتی ہے، اگر ان میں وہ طاقت کم ہو جاتی ہے تو وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے. وہ دنیا میں وہ اصلاح نہیں کر سکتے کہ جس اصلاح کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کی ناخوشی حاصل ہوتی ہے. ہم مسلمانوں کی تاریخ کا جب جائزہ لیتے ہیں تو یہ مختلف دور ہم کو نظر آتے ہیں. ایمان کی طاقت کا دور اور ایمان کی کمزوری کا دور، دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اور باوجود اس کے کہ آدمی اپنا نام ایمان والا رکھے اور ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اگر اس میں واقعی ایمان کی طاقت نہیں ہے تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں انجام دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیت عطا فرمائی کہ انہوں نے جو ایمان کے لیے جو کوشش کی اور ایمان کو جس طرح انہوں نے لوگوں میں پہنچانے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے
یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ نسلوں پہ نسلیں آتی رہیں گی اور تاریخ بدلتی رہے گی، لیکن ایسے ایمان والے برابر پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہیں، جو حالات کو بدل سکتے ہیں۔ حالات کو بدلنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان کی طاقت کے بغیر حالات کو بدلا نہیں جا سکتا، غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پہ لوگوں کو نہیں لایا جا سکتا۔ صحیح راستے پہ لانے کے لیے ایمان کی طاقت کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ ان میں ایسی شخصیتیں پیدا ہوتی رہیں کہ جن کی وجہ سے پورا ملک بدل گیا اور ایمان کی ہوائیں چلنے لگیں اور حالات نہایت سکینت کے اور صلاح و تقوی کے پیدا ہو گئے۔ اور ایسے بھی دور آئے کہ جب ایمان کی طاقت عام طور پر کمزور ہو گئی تو مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو بہت برے حالات سے گزرنا پڑا۔ ہم اس وقت دنیا میں جب جائزہ لیتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کا، تو ہمیں دونوں طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو اپنی ایمان کی طاقت سے بڑا کام انجام دے رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جو ایمان کے معاملے میں بہت خالی نظر آتے ہیں۔ اور جہاں جس سوسائٹی میں ایمان کی طاقت بالکل کمزور ہو جاتی ہے، وہ سوسائٹی بہت خرابیوں میں پڑ جاتی ہے اور خرابیوں کے ساتھ بہت آزمائش میں بھی پڑ جاتی ہے۔ اس کے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے والے حیرت کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے ایمان کا جائزہ لے اور دیکھے کہ ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے یا ایمان طاقت رکھتا ہے۔ اگر کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان کی کمزوری کس طرح دور ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے دور ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے سے دور ہوتی ہے، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے سے دور ہوتی ہے۔ اور یہ جو دنیاوی فوائد ہیں، دنیاوی جو منافع ہیں، اسے بلند ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیاوی منافع حاصل کرنا منع نہیں کیا گیا ہے، دنیاوی دولت حاصل کرنا منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر اس کو کیا جائے تب وہ ایمان کی بات ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو حالات بدل جاتے ہیں اور ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے یا سننے والے تعجب کرتے ہیں کہ انسان اتنا زیادہ اثر ڈال سکتا ہے، انسان ایسے حالات اپنے پیدا کر سکتا ہے کہ جس سے حالات بدل جائیں، جس سے تاریخ کا دھارا مڑ جائے۔ ہمیں اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے، دنیا کے اکثر ملکوں سے کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بہت کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور اس میں ہماری بہت غفلت پیدا ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے اور ایمان کو قوی بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ ایمان اسی طرح قوی بنے گا کہ جن باتوں کا حکم اللہ اور رسول کی طرف سے دیا گیا ہے ان پر ہم عمل کریں اور ان کو ترجیح دیں اپنی خواہش پر، اپنے دنیاوی منافع پر، اور اس کو ترجیح دیں، اور ہم معلوم کریں ہر کام میں کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا مرضی ہے، اور اس مرضی کے سامنے ہم جھک جائیں اور اپنے فائدے کو بھی ہم ترک کر دیں اور اس مرضی کے مطابق ہم عمل کریں۔ اگر ہم یہ بات اپنے پیدا کریں تو ہمارا ایمان قوی ہو جائے گا، اور ہمارا ایمان ایسا ہو جائے گا کہ جس سے ہم اپنے اجتماعی اور اپنے سماجی حالات کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ سماجی حالات نتیجہ ہوتے ہیں انفرادی حالات کا۔ افراد اگر درست ہو جاتے ہیں تو ان کا سماج درست ہو جاتا ہے، ان کا معاشرہ درست ہو جاتا ہے، اور جب تک معاشرہ درست نہ ہو تو
افراد کو بھی درست کرنے میں کے درست ہونے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ معاشرہ ایک دباؤ ہے جو انسان کو غلط کاموں سے روکتا ہے۔ اگر معاشرہ اچھا ہے تو اس کے افراد اچھے ہونے پر مجبور ہو جائیں گے، اس لیے جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اس ماحول سے وہ بگڑ بھی سکتا ہے اور بن بھی سکتا ہے۔ اگر اچھا ماحول ہے تو وہ اس کو بنا دے گا، اگر برا ماحول ہے تو اس کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے ہمیں ماحول کو درست کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ماحول کیا ہے؟ معاشرہ ہمارا، یعنی جو سوسائٹی ہماری ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس سوسائٹی کے جو احکام ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہیں، اس سوسائٹی کو اس کے مطابق ہمیں ڈھالنا ہوگا۔ ہمیں جو تعلقات ہیں اور جو رشتہ داریاں ہیں اور آپس میں مل جل کر رہنے کے جو ضوابط اور قوانین ہیں، ان کو ہمیں قرآن و سنت سے لینا ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم کو جو چیز ملی ہے اس سے ہم کو حاصل کرنا ہوگا۔ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جیسے دیمک لگ جائے کسی چیز میں۔ اگر دیمک کسی لکڑی میں کسی دروازے میں یا کھڑکی میں لگ جاتی ہے اور اس کو دور نہ کیا جائے تو کچھ دنوں میں وہ دروازہ یا کھڑکی غائب ہو جائے گی، وہ لکڑی گھل کر ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ جو برائیاں ہماری سوسائٹی میں معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں، ان کی حیثیت دیمک کی ہے۔ یہ ہمارے صاف ستھرے ماحول کو، ہمارے معاشرے کو یہ دیمک کھا جائے گی، اور اگر ہم اس کو درست کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی تو ہمیں بہت نقصان ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ کتنا پستی میں چلا گیا ہے، اور جب پستی میں چلا جائے گا تو اس سے اس کو ذلت اور رسوائی اس کو دیکھنے کو ملے گی۔ ہم حالات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں اور بہت سے خطرات سے اور بہت سی دشواریوں سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہم اس کا جائزہ نہیں لیتے کہ دشواریاں اور یہ پریشانیاں کیوں ہم کو پیش آ رہی ہیں۔ یہ دشواریاں پریشانیاں اصلاً اس لیے پیش آ رہی ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہو گیا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمارے ایمان میں وہ طاقت نہیں رہی کہ جو ہم کو بدل سکے، جو ہم کو بری عادتیں ہم سے چھڑا سکے اور اچھی عادتیں ہمیں پیدا کر سکے۔ اس ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں پیدا ہوگا جب تک ہم اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو غالب نہیں کریں گے، اپنی مرضی پر اللہ کے رسول کی مرضی کو غالب نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول کے سلسلے میں ہم کو یہ حکم ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمیں اللہ کے رسول سے ایسی محبت نہ ہو جیسی محبت اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے اور اپنے اولاد سے ہوتی، اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب تک کہ یہ ایسی محبت نہیں پیدا ہوگی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور یہ ایمان مکمل نہیں ہوگا تو ہمارے حالات درست نہیں ہوں گے، ہم اپنے حالات کو درست نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہوگا کہ ہم حالات پر غالب آ سکیں۔ حالات تو ایسے پیش آ سکتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہم اس پر غالب نہیں، اس کو ہم روک نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے، اتنا قوی نہیں ہے کہ ہم کو مجبور کر دے کہ ہم اللہ اور رسول کی بات کو مانیں، اپنی بات کو، اپنی مرضی کو اس کی نیچے دبا دیں۔ ہم اس وقت جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی منمانی زندگی ہے، اپنی خواہشات کی زندگی ہے، وہ جیسا جی چاہتا ہے ویسی زندگی ہے۔ ہم دیکھتے ہی نہیں اور غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کتنی باتوں میں اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اگر محبت ہم میں ہو تو ہم ان کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے، ان کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ہم جب اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، ہم دعویٰ چاہے جتنا کریں اللہ کے رسول سے محبت کا، لیکن اگر ہم اللہ کے رسول کے حکموں کو اپنی مرضی پر غالب نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب تک اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق، حکموں کے مطابق ہم زندگی نہیں بنائیں گے، ہم عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم حالات کو درست نہیں کر سکتے، ہم پریشانیوں کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ کا صاف صاف حکم ہے کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اوپر سے دے گا، نیچے سے دے گا، دائیں سے دے گا، بائیں سے دے گا، تم کو نہال کر دے گا۔ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تو تم مرو یا جیو، تم برباد ہو، تم مصیبت میں مبتلا ہو، پریشان ہو، خوش ہو، اللہ کو کوئی دلچسپی تم سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دلچسپی ان لوگوں سے ہے کہ جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے حکموں کو چلتے ہیں، جو اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اور اس محبت میں اپنی خواہش کو دباتے ہیں، اپنی خواہش کو نظر انداز کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، ہماری مرضی کچھ بھی ہو ہم اپنی مرضی کا عمل نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جب تک یہ بات نہیں پیدا ہوگی کہ اللہ کے رسول کے حکموں کو ہم اپنی مرضی کے اوپر رکھیں، اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتے، ہم عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں بہت شکایت ہوتی ہے اس بات کی، بہت شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں، بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم ہی نہیں سوچتے کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ یہ مصیبتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارا معاشرہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم کو جو بھی مصیبت پیش آتی ہے تمہارے ہاتھوں میں کیا ہوا ہوتا ہے، تمہارے خود عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ بھی فرمایا کہ بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر غلطی کو پکڑنے لگے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فکر نہ کرتے ہوں، اللہ کے رسول کو سے محبت نہ کرتے ہوں اور اس کے اللہ کے رسول کے حکموں کو اپنی مرضی پر غالب نہ کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان سے دلچسپی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو دلچسپی نہیں تو دنیا چاہے کتنی ہی مسائل حاصل ہو جائیں، کتنے ہی حالات اپنے قابو میں آ جائیں، یہ دنیا آرام کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ خاص طور پر مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے کہ جو ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ہم اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے، تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو یا یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرتے ہیں، صرف اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہم فرمانبردار ہیں لیکن فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہم حکموں کے اوپر چل رہے ہیں، نہیں چل رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کو اللہ کے رسول کے اللہ کے حکموں کے سپرد کر دیا ہے۔ اسلام عربی میں اسلام کے معنی ہے سپرد کر دینے کے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مال کو خرید لیا ہے تم سے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ تو اللہ جب ہم مال کا بیچ دیں تو اس مال پر ہمارا حق کیا رہ جاتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں چلے جائیے، دکانوں میں چلے جائیے، اگر کوئی چیز آپ نے خرید لی ہے تو اب وہ بیچنے والے کا حق اس پر نہیں رہا، وہ آپ کی ہو گئی، وہ آپ سے چھین نہیں سکتا، آپ سے لے نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری جانوں کو، ہمارے مال کو خرید لیا ہے اور اس کا بدلہ، اس کی قیمت اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں دے گا، تو اب وہ ہم اس کے مالک نہیں رہے۔ اب اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کرنا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہم ختم کر دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے خرید کر ہمارے ثبوت کر دیا ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ یہ ہم نے لے لیا ہے، خرید لیا ہے، ہماری چیز ہو گئی، اب تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ جیسے آپ کوئی چیز خرید کے لائیں تو آپ خریدنے کے بعد یہ کہیں اس تاجر سے کہ تم رکھو، اسے استعمال کرو، ہم جب چاہیں گے تو لے لیں گے، تو اس وقت استعمال وہ کرے گا، اللہ مالک نہیں ہو جائے گا۔ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اپنے مال کو، اپنی جان کو، تو ہم اس پہ پورا اختیار نہیں رکھتے، ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، ہم اس کے مطابق اپنی جان کو، اپنے مال کو استعمال کریں گے کہ جو اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ کی مرضی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ
تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے جتنے ہم تعلق رکھیں گے، جتنا ہم وابستہ ہوں گے، اسی حساب سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی جب خوشنودی حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ راحتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مصائب سے نجات دے گا، مصیبتوں سے نجات دے گا، مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور خوش ہوگا تو ہم کو اپنی نعمتوں سے نہال کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے بات کو ہم نہیں مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکموں کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں اور منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں اور فضولیات میں لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کے حقوق کو دبا رہے ہیں اور دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں اور ناجائز مال کو حاصل کر رہے ہیں اور ناجائز طریقے سے خرچ کر رہے ہیں اور دوسروں کو ایذا پہنچا رہے ہیں اور اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے حکموں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے۔ یہ صاف مطلب ہے۔ اور اگر ایسی بات ہے خدا نخواستہ تو پھر ہم اپنی مشکلات سے نکل نہیں سکتے، ہمارے مسائل دور نہیں ہو سکتے، ہم کتنا ہی شکوہ کریں، لیکن ہم جب نام کے مسلمان ہیں اور اصلاً مسلمان نہیں ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں، تو ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نالائقوں پر اور مجرموں پر اور گنہگاروں پر تھوڑی نازل ہوں گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ موقع رکھا ہے کہ گناہ ہو جائیں تو ہم ان کی توبہ کر سکتے ہیں، ہم ان سے اپنے کو بچا سکتے ہیں، بچا کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اس کے بعد ان بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معافی دے دیتا ہے، معافی مانگنے سے دے دیتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہوگا تبھی ہمارے حالات درست ہوں گے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، یا اپنے معاشرے کو درست کرنا، یعنی معاشرے کے اندر جو خرابیاں آ گئی ہیں ان کو دور کرنا، یہ اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ جلسہ کوئی تفریح کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی محض ایک لطف کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ توجہ دلانے کے لیے ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں آ گئی ہیں ان کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اگر ہم دور نہیں کریں گے تو آخرت میں سزا اس کی خدا نخواستہ ملے گی، دنیا کے اندر بھی ہم راحت سے نہیں رہ سکتے، دنیا کے اندر بھی ہم عزت سے نہیں رہ سکتے۔ ہماری عزت، ہماری راحت اور ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کریں، اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ تھوڑا اللہ تعالیٰ کی فرمانداری مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین جو ہم کو عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمائی ہے، وہ آسان طریقے سے فرمائی ہے، اس میں آسانیاں رکھی ہیں، وہ ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ ہم کما سکتے ہیں، پوری طرح کمائی کے طریقے ہیں ان کو جائز طریقے ان کو اختیار کر سکتے ہیں، ہم دولت حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی ضرورت کے کام کر سکتے ہیں، سب کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے صحیح تعلق ہونا چاہیے، فرامبرداری کا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے ہماری مرضی کا اللہ کے رسول کی مرضی سے تو ہم اللہ کے رسول کی مرضی کو اختیار کریں، اپنی مرضی کو دبا دیں۔ جب تک کہ یہ بات پیدا نہیں ہوگی تو صحیح ایمان نہیں پیدا ہوگا۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ اس میں اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں اس جلسے کے اندر، آپ یہاں سے یہ طے کر کے جائیں، ان باتوں کو سن کر آپ کانوں سے نکال نہ دیں، بلکہ آپ یہ ارادہ کر کے جائیں کہ جہاں اللہ کی مرضی ہمیں معلوم ہوگی تو ہم اس کو ترجیح دیں گے، اپنی خواہش کو ترجیح نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف طریقوں میں بتایا ہے کہ اللہ کے صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے، اس کو معلوم کرنا پڑے گا۔ ہم شریعت کے احکام کو معلوم نہ کریں تو ہم کیسے اس پر عمل کریں گے؟ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی معلوم کرے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، عمل کیسے ہوتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہم زندگی کے مختلف حالات کے سلسلے میں معلوم کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔
پہلے معلومات حاصل کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہم عمل کریں۔ اگر ہم معلومات حاصل نہیں کریں گے تو عمل بھی نہیں کر سکتے۔ معلومات حاصل کرنا مشکل کام نہیں ہے، اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کر سکتے ہیں، کتابوں میں سب چیزیں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم معلوم کریں کہ فلاں کام میں اللہ کی مرضی کیا ہے اور فلاں کام میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یا ناخوش ہوتا ہے، تو ہم کیسے اپنی زندگی اس کے مطابق کریں گے؟ تو بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہاں سے یہ فیصلہ کر کے جائیے کہ ہم اپنے کاموں میں، اپنے طریقوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، پھر اس حکم پر عمل کریں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم ایمان والی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالیں گے نہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے نہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی کیسے امید کر سکتے ہیں، اور کیسے ہماری زندگی میں برکت پیدا ہو سکتی ہے، کیسے ہمارے حالات درست ہوتے ہیں؟ یہ درست نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس جلسے میں آپ تشریف لائے، اس میں مقررین حضرات آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا غلطیاں ہیں جو ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں جو ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں گھر کر گئی ہیں، اور کہاں کہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کو سنیں اور سن کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیں گے، اللہ کے رسول کی مرضی اور کے حکم کو اپنی خواہش پر ترجیح دیں گے۔ یہ ترجیح دینے کے بعد جب تک آپ طے نہیں کریں گے، کام نہیں چلے گا۔ آپ کو طے کرنا ہوگا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا، بلکہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم آج سے اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیں گے، اللہ کے رسول کے حکم کو اپنی خواہش پر ترجیح دیں گے، اپنے دنیاوی فائدے پہ ترجیح دیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے آپ یہاں سے جائیں اور پھر اس فیصلے کو نبھائیں، اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کریں، معلومات حاصل کریں اور معلومات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ جب معاشرہ ہمارا درست ہو جائے گا، ہم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور اس کی کوشش شروع ہو جائے گی، تو ہمارے حالات خود درست ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر صحیح راستے پہ چلو گے تو ہم تم کو نواز دیں گے، تم کو اپنی رحمتوں سے بھر دیں گے اور برکت دیں گے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہم تمہارے حال پہ چھوڑ دیں گے، تمہارا جو حال بنے تم جتنا بھوک دو، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ بس یہ اس جلسے سے آپ یہ فائدہ اٹھائیے تاکہ یہ جلسہ کامیاب ہو۔ جلسے کی کامیابی یہی ہے کہ جلسے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کو آپ سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔